داستان ایمان فروشوں کی قسط نمبر 329۔ لڑکی نے مہدی الحسن کی مردانگی کو بھڑکانے کے جتن کیے، زر و جواہرات کے لالچ بھی دیے، مگر اسے راستہ نہ بتایا۔ مہدی الحسن نے پٹی سے اس کا منہ بند کر دیا اور خود ہی ایک محفوظ راستہ سوچ لیا۔ یہ راستہ پہاڑیوں کے اوپر تھا۔ اس نے لڑکی کو وہیں بیٹھے رہنے دیا اور اوپر چڑھنے لگا۔ نیچے کسی کی آواز سن کر وہ وہیں دبک گیا۔ کوئی مرد اس لڑکی کو پکار رہا تھا۔ مہدی الحسن آہستہ آہستہ نیچے آ گیا اور لڑکی کے قریب ایک بڑے پتھر کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ اس آدمی نے لڑکی کو شاید دیکھ لیا تھا۔ تم بولتی کیوں نہیں؟ اس آدمی نے پوچھا اور اوپر آنے لگا۔ لڑکی کا منہ بند تھا۔ وہ آدمی اس کے قریب آ بیٹھا اور بولا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ ادھر نہیں گئی؟ مہدی الحسن اس کے عقب میں تھا، فاصلہ 2-4 قدم تھا۔ اس نے اٹھ کر اس آدمی کے پیٹھ میں خنجر کا بھرپور وار کیا۔ فوراً بعد دوسرا وار کیا۔ جوان آدمی کے دونوں وار دور تک اتر گئے۔ اس آدمی کی آواز بھی نہ نکلی۔ مہدی الحسن نے اسے گھسیٹ کر اس پتھر کے نیچے پھینک دیا جس کے پیچھے وہ چھپا تھا۔ اس نے لڑکی کو کندھے پر ڈالا اور پہاڑی پر چڑھ گیا۔ یہ کوئی اونچی پہاڑی نہیں تھی، اوپر سے چوڑی تھی۔ وہ اس پر چلنے لگا۔ اس کے لیے آسان طریقہ تھا کہ رات بھر کہیں چھپا رہتا اور دن کی روشنی میں نکل جاتا، لیکن اس کی کوشش یہ تھی کہ بہت جلد قاہرہ پہنچ جائے تاکہ حکیم کی گرفتاری اور اس علاقے کو محاصرے میں لینے کا انتظام صبح سے پہلے ہو جائے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا جہاں مشعل کی روشنی تھی۔ اب چونکہ وہ خود بلندی پر تھا، اس لیے اسے بالمقابل بلندی پر مشعل صاف نظر آ رہی تھی۔ ایک آدمی دونوں ہاتھوں میں آئینے کی طرح چمکتی چادر، دھات کی یا ابرق کی اٹھائے ادھر ادھر عکس مار رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور آدمی تھا۔ مہدی الحسن کے لیے اوپر اونٹ تھی۔ وہ اس کی مدد سے روشنی سے بچتا آگے ہی آگے بڑھتا گیا، حتیٰ کہ مشعل اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اسی پہاڑی خطے میں دور اندر جہاں تک کوئی مسافر اور کوئی گڈریا نہیں پہنچ سکتا تھا، ایک پہاڑی کے دامن میں غار کا تنگ سا دہانہ تھا۔ اس کے پیچھے غار اتنا وسیع تھا جو غار نہیں بلکہ بہت ہی کشادہ کمرہ تھا۔ اس میں بہت سے آدمی بیٹھے تھے، 2 لڑکیاں بھی تھیں۔ اب تک اسے واپس آ جانا چاہیے تھا، ایک آدمی نے کہا۔ آ جائے گی، ایک اور نے کہا۔ یہاں کون سا خطرہ ہے؟ آج وہ اسے لے کے ہی آئے گی۔ آدمی کام کا ہے، ایک نے کہا۔ کمبخت بہت تجربے کار ہے، ہم اسے تیار کر لیں گے۔ اتنے میں ایک آدمی دوڑتا اندر آیا اور بولا، گوپل مرا پڑا ہے اور لڑکی کا کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ کہاں ہے۔ گوپل کو خنجروں سے ہلاک کیا گیا ہے۔ مہدی الحسن کہاں ہے؟ کسی نے پوچھا۔ کہیں نظر نہیں آ رہا، اسے جواب ملا۔ اس کا اونٹ یہی ہے، وہ خود کہیں نظر نہیں آ رہا۔ سب باہر کو 2 مشعلیں اٹھا کر دوڑ پڑے اور سرنگ کے دہانے تک گئے۔ وہاں ان کے ساتھی کی لاش پڑی تھی۔ سرنگ میں جا کر دیکھا، لڑکی کا کفن پڑا تھا۔ اس کے لیڈر نے سب سے کہا کہ 2 آدمی باہر چلے جاؤ۔ اگر باہر سے کوئی خطرہ آئے تو اطلاع دو، اگر وہ نظر آئے تو اسے پکڑ لو، مقابلہ کرے تو مار ڈالو، اور باقی آدمی پھیل جاؤ، وہ یہیں کہیں ہوگا۔ اگر وہ صبح تک نہ ملے تو یہاں سے نکلو۔ اس وقت مہدی الحسن لڑکی کو کندھے پر اٹھائے ایک مشکل میں پھنسا ہوا تھا۔ وہ سرنگ والی پہاڑی سے دور نکل گیا تھا۔ آگے پہاڑی دیوار کی طرح ہو گئی تھی، نہ دائیں ڈھلان تھی نہ بائیں، اور یہ بلند تھی۔ یہ بالکل دیوار تھی جس پر بیک وقت دونوں پاؤں نہیں رکھے جا سکتے تھے، اور وہ اس پر اس طرح بیٹھ گیا جس طرح گھوڑے پر بیٹھتے ہیں۔ وہ آگے کو سرکنے لگا۔ لڑکی کو کندھے پر سنبھالنا اور توازن قائم رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ لڑکی نے اس کے توازن کو بگاڑنے کے لیے تڑپنا شروع کر دیا۔ مہدی الحسن کو معلوم تھا کہ یہاں سے گرا تو ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ اس سے اس نے اندازہ لگایا کہ یہاں جو بھید ہے وہ اتنا قیمتی اور نازک ہے کہ یہ لڑکی اسے چھپائے رکھنے کی خاطر مہدی الحسن کو اپنے ساتھ گرا کر خود بھی مرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ دیوار ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی اور لڑکی اس سے سنبھل نہیں رہی تھی۔ ادھر لڑکی کے گروہ کے آدمی تلاش اور تعاقب میں پھیل گئے تھے۔ ان کے لیے یہ زندگی اور موت کا سوال تھا۔ تخریب کاری کے اڈے کا پکڑے جانا ان کی شکست تھی، اور ان میں سے جنہیں پکڑے جانا تھا ان کے لیے بڑی ہی اذیت ناک موت تھی۔ مہدی الحسن نے لڑکی کے گرد بازو اس قدر زور سے لپیٹ لیا کہ اس کی پسلیاں ٹوٹنے لگیں۔ وہ تو اپنی روح کی بھی طاقت استعمال کر رہا تھا۔ آخر یہی طاقت اسے دیوار سے گزار لے گئی۔ آگے وہ چوٹی آئی، وہ خاصی چوڑی تھی۔ مہدی الحسن نے لڑکی کو زمین پر پٹخ دیا اور غضبناک آواز میں بولا، کیا تم میرا راستہ روک لو گی؟ اس نے لڑکی کو اپنے غصے کا ذائقہ چکھانے کے لیے 2-4 قدم پیٹھ کے بل گھسیٹا اور کہا، میرے لیے کوئی مشکل پیدا کی تو میں تمہیں اسی طرح گھسیٹ کر ساتھ لے جاؤں گا۔ مرتی ہو تو مر جاؤ۔
اسے دور نیچے ایک مشعل دکھائی دی۔ وہ بہت تھک گیا تھا اور وہ محسوس کرنے لگا تھا کہ خطرے سے نکل آیا ہے، مگر اس جگہ سے نکلنا ابھی ٹیڑھا مسئلہ بنا ہوا تھا۔ اسے بہت جلدی قاہرہ پہنچنا تھا۔ اس نے لڑکی کے پاؤں کھول دیے، ہاتھ پیٹھ پیچھے بندھے رہنے دیے، اسے آگے کر لیا اور خنجر کی نوک اس کی پیٹھ کے ساتھ لگا کر کہا، چلو، میرے کہے بغیر دائیں بائیں نہ گھومنا۔ تعاقب میں جو آدمی نکلے تھے وہ سرنگ میں اور اس کے ارد گرد وادیوں میں گھوم پھر رہے تھے۔ دو آدمی اس جگہ جا کھڑے ہوئے جہاں سے مہدی الحسن اندر آتا جاتا تھا۔ مہدی الحسن ڈھلانیں اترتا اور چڑھائیاں چڑھتا ایک ایسی چٹان پر جا پہنچا جہاں آگے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ زمین کا بھیدی تھا۔ اسے اتنا تجربہ تھا کہ اندھیرے میں بھی اجنبی زمین کے خد و خال بھانپ لیا کرتا تھا۔ اسے سمجھنے میں کچھ دیر لگی کہ نیچے دریا ہے اور یہ دریائے نیل ہے۔ اس نے لڑکی کے ہاتھ بھی کھول دیے اور منہ سے بھی پٹی اتار دی۔ چٹان کی ڈھلان کھڑی تھی۔ لڑکی سے کہا کہ بیٹھو اور نیچے کو سرکو۔ دونوں سرک کر نیچے گئے۔ پانی کی آواز صاف سنائی دینے لگی۔ چٹان کی ڈھلان ختم ہو چکی تھی۔ وہ ابھی دریا کی سطح سے بلند تھے۔ اس نے لڑکی سے کہا کہ دریا میں کودو۔ لڑکی بولی، میں تیرنا نہیں جانتی۔ مہدی الحسن نے خنجر نیام میں ڈالا اور لڑکی کو اپنے بازوؤں کی مضبوط گرفت میں لیے ہوئے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ دریا کا رخ قاہرہ کی طرف تھا۔ لڑکی کو اس نے دانستہ چھوڑ دیا۔ اس نے دیکھا کہ لڑکی تیر رہی ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ تم تیر سکتی ہو، مہدی الحسن نے کہا۔ تمہیں ہر ڈھنگ سکھا کر ہمارے ملک میں بھیجا جاتا ہے۔ زیادہ زور نہ لگاؤ، دریا ادھر ہی جا رہا ہے جدھر ہم جا رہے ہیں۔ ان کی ایک طرف چٹانیں اور پہاڑیاں کھڑی تھیں۔ انہیں تلاش کرنے والے اس کوہسار کے دوسری طرف بھاگ دوڑ رہے تھے۔ لڑکی نے تیرتے تیرتے ایک بار پھر کوشش کی کہ مہدی الحسن کو اپنے جواں جسم کا اسیر بنا لے، لیکن اس نے کوئی اثر نہ لیا۔ بہت دور آگے جا کر جب مہدی الحسن نے دیکھا کہ وہ خطرے کے علاقے سے دور آ گیا ہے، منہ میں 2 انگلیاں ڈال کر خاص انداز سے سیٹیاں بجائیں۔ وہ تیرتا بھی گیا اور وقفے وقفے سے سیٹیاں بھی بجاتا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے دور سے ایسی ہی سیٹی سنائی دی۔ پھر سیٹیوں کا تبادلہ ہوا۔ ایک کشتی ان کے قریب آ گئی۔ مہدی الحسن کو معلوم تھا کہ جس طرح سرحد پر گشتی سنتری گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اسی طرح دریا میں بھی گشتی پہرا ہوتا ہے۔ خطرے کے وقت ایک دوسرے کو بلانے کے لیے وہ منہ سے اسی طرح سیٹی بجایا کرتے تھے۔ یہ کشتی گشتی سنتریوں کی تھی۔ مہدی الحسن نے اپنا تعارف کرایا۔ سنتریوں نے اسے اور لڑکی کو کشتی میں بٹھا لیا۔ علی بن سفیان گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اسے ملازم نے جگایا اور بتایا کہ مہدی الحسن نام کا ایک آدمی ایک لڑکی کو ساتھ لے کے آیا ہے۔ مہدی الحسن کا نام ہی کافی تھا۔ علی بن سفیان اچک کر اٹھا اور باہر کو دوڑا۔ مہدی الحسن اور لڑکی کے کپڑوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ دونوں کو کمرے میں بٹھایا۔ قندیل جل رہی تھی۔ مہدی الحسن نے پہلی بار لڑکی کا چہرہ دیکھا اور سوچا کہ لڑکی نے ٹھیک کہا تھا کہ مجھے روشنی میں دیکھو گے تو سب کچھ بھول جاؤ گے۔ مہدی الحسن نے حکیم کا نام لے کر کہا، اس کے گھر پر فوراً چھاپا مارے۔ مہدی، علی بن سفیان نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا، کس کی بات کر رہے ہو؟ کیا ایمان فروشی کوئی نئی خبر ہے؟ مہدی الحسن نے کہا اور لڑکی سے پوچھا، حکیم تمہارا ساتھی ہے نا؟ یہاں جھوٹ بولو گی تو انجام بڑا ہی بھیانک ہوگا۔ لڑکی نے سر جھکا لیا۔ علی بن سفیان نے اس کے بھیگے ہوئے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، یہاں تمہارے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوگا جو تم سوچ رہی ہو۔ تمہارے حسن و جوانی کے لیے ہم پتھر ہیں، اور جب ہم بے بس عورت کی عزت کرنے پر آتے ہیں تو ہم ریشم کی طرح ملائم اور نرم ہیں۔ حکیم تمہارا ساتھی ہے؟ لڑکی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مہدی الحسن نے نہایت مختصر طور پر سنایا کہ وہ کیا دیکھ کر آیا ہے اور حکیم نے اسے بدروح کا کس طرح جھانسا دیا تھا۔ علی بن سفیان نے ملازم اور اپنے محافظوں کو بلایا اور انہیں مختلف کمانداروں کی طرف پیغامات دے کر دوڑا دیا۔ جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ قسط وار سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔